جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ کو ہم بتانا جا رہے ہیں کہ آج MG79 ٹی وی آپ کو ان کی ایسی معلومات کے ساتھ ان دو نوجوان اور ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس کو آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے چند لمحوں میں، چند دنوں میں بہت سارے ان کے پیسے کمائے. اور پیسے کیسے کمائے کہ پیسے آن لائن کمائے. آن لائن کیسے کمائے کہ انہوں نے ای بے پہ کام کر کے اور وہاں پر ڈالرز اور پاؤنڈز کمائے، اور پاؤنڈز کما کر آج یہ سرخرو ہیں اور بڑے خوش ہیں. تو آج ان کی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں بھی کچھ کھلائیں پلائیں گے جتنے پیسے انہوں نے کمائے، لیکن افسوس کہ انہوں نے ہمیں صرف جوس پہ ٹرخا دیا ہے. تو ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کے شاگرد بھی ساتھ ہیں، اور میرے ساتھ علی ہیں، اور میرے ساتھ اصغر ہیں. میرے رائٹ میں اصغر ہیں اور ادھر علی ہیں. علی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو سسٹم شروع کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسٹیٹیوٹ پہلے تو یہ میرے دوست ہیں اصغر بھائی. ہاں ٹھیک ہے. تو انسٹیٹیوٹ تو بالکل ایک سمجھ لیں کہ خواب ہی تھا کہ انسٹیٹیوٹ بھی ہم شروع کر سکتے ہیں. تو اصغر بھائی ویب ڈیولپمنٹ میں ایکسپرٹ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ای بے وغیرہ کا بھی نالج رکھتے تھے، اور میں ای کامرس وغیرہ والی فیلڈ میں والمارٹ، امیزون، ای بے وغیرہ پہ سب پہ شاپیفائی پہ گرپ رکھتا تھا. اچھا. ہم نے بیٹھ کے بات کی تو مشورہ کیا کہ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ نا آگے لے کے چلنا چاہیے. جو ہم دوستوں میں فالتو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا، تو کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے جو مخلص دوست ہیں نا ان کو بھی ہم اس سائڈ پہ لے کے آئیں. لائک اپنا کام اچھا چل رہا تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ اب کام زیادہ ہو گیا ہے. یہ کہ آپ وہ حکیم نہیں بنے کہ جو اپنا کچھ سال لے کے مر جاتے ہیں ساتھ. آپ نے کہا کہ بھی اپنا علم آگے بھی ٹرانسفر کر دیں. جی یہ واقعی بات سچ ہے؟ جی بالکل. یا صرف آپ نے اپنے کام کے لیے یوز کیا بچوں کو؟ نہیں، کام کا برڈن بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے. ہم نے یہ سوچا کہ لائک ہم اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو یہ دوستوں کے ساتھ جا کے جو ہم مطلب کم ٹائم دے رہے ہیں کام کو. ناظرین اس کو بھولیے گا نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو پورا بتائیں گے کہ ای بے کیا چیز ہے اور کس طرح اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈالرز اور پاؤنڈس انہوں نے کیسے کمائے اور کتنے کمائے. یہ ہمیں ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر. ابھی آپ کو ابھی تو ہمارا سٹارٹ ہے، تو یہ نہ سوچیے گا کہ آپ ہمیں ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیے گا. تو بس ہم نے پلان بنایا ہے کہ لائک ہمیں نا ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے جس کے اندر ہمارے جو کچھ خاص دوست ہیں انہیں مطلب ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں. لائک کسی سے بھی کوئی انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں کہ کیا شروع کروایا آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے؟ ہم نے ہنٹنگ سٹارٹ کی. نہیں، ای بے میں یعنی کہ ای بے شروع کیا پہلے یہاں پہ؟ ای بے سٹارٹ کیا. اچھا، ای بے کیا ہے ویسے؟ مجھے ای بے کا تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں کہ ای بے ہے کیا. یہ ایک نا سیلنگ پلیٹ فارم ہے. ہاں. مطلب جہاں سے جیسے پاکستان میں دراز چل رہا ہے نا، اسی طرح ای بے ہے. ای بے کن کنٹریز میں چلتا ہے؟ ای بے یو کے میں چلتا ہے زیادہ تر. موسٹلی جو ہے نا 90% وہ چل رہا ہے یو کے میں. اور اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو وہاں پہ 10% ہے. وہاں پہ امیزون زیادہ ہے. امیزون، والمارٹ وغیرہ زیادہ ہے. اچھا. تو کیا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک چیز آپ بتائیں پہلے مجھے. ای بے کے بعد جو ای بے انہوں نے جیسے بتایا، ای بے میں کیا چیز اہم ہے سب سے اہم؟ پہلی اس میں 2-3 ماڈیولز ہیں جس سے آپ کام اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. لائک آپ اپنی انوینٹری جو بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ہول سیلرز وغیرہ سے یا ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ سے بائی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ برانڈ سے بھی کر سکتے ہیں. اگر تو مطلب لائک آپ کی ادھر کمپنی ہے، لائک LTD آپ نے فائل کی ہوئی ہے، دین آپ برانڈز وغیرہ کو بھی ریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوکل لائک ادھر کے رہائشی ہیں تو آپ مطلب اپنے نیئر بائی کوئی جو لوکل ہول سیلر ڈسٹریبیوٹرز ہیں کچھ انوینٹری لائک 10 یونٹس 20 یونٹ لے کے آ کے آپ مطلب ایک ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ پہ لسٹ کریں. جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ اس کا ایک لیبل ہوتا ہے. جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ اپنے جو لیبل ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ سسٹم سے پرنٹ کر لیتے ہیں. وہ پرنٹ کر کے آپ مطلب کوئی بھی باکس جس میں آپ نے اپنی کوئی بھی آپ نے چیز سیل کرنی ہے وہ اس کے اندر ڈال کے کسی بھی کوریئر سروس کے تھرو آپ کسٹمر کے ڈور پہ بھیج سکتے ہیں. لائک آپ بالکل تھوڑے سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے مثلا تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ لائک یہی آپ کو میں نے جو بتایا لائک 20 یونٹس 30 یونٹس. 20 یونٹس. ٹھیک ہے. جی آپ بتا رہے تھے کہ ای بے میں آپ نے کیا سب سے پہلے مثلا آپ کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے تو پہلے کیا سکھاتے ہیں آپ؟ ہم انہیں سب سے پہلے ہنٹنگ سکھاتے ہیں. ہنٹنگ کس طرح؟ جی ہنٹنگ کیا ہے؟ ہنٹنگ ہوتی ہے کہ پروڈکٹس فائنڈ آؤٹ کرنا. کہ ہم فرض کریں ای بے اسٹارٹ کر لیا ہے، لیکن اگر ہم اس پہ پروڈکٹس کو ایسے لگا دیں گے جس پہ ہمیں آرڈر ہی نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر
ہنٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب کام کر رہے ہیں نا، تو ہمیں مطلب جو پروڈکٹ لگائی ہے ہمیں ایک تو سیل آئے اس پہ، دوسرا یہ کہ سیل کے ساتھ ساتھ ہمیں پروفٹ بھی آئے اس پہ، ٹھیک ہے، ہم لوس میں نہ جائیں. ہنٹنگ جتنی زیادہ ہنٹنگ اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کو پروفٹ مارجن اتنا زیادہ اچھا ہوگا. جی ناظرین، میرے ساتھ ان کے ساتھ نا کچھ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو اس سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ کام سیکھتے ہوئے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے. 1.5 منتھ ہو گیا. اچھا 1.5 منتھ میں ہو گئے. تو آپ نے ہنٹنگ میں کیا سیکھا؟ ہنٹنگ میں یہ کہ پروڈکٹ ایسی ڈھونڈنی ہے جو ہمارے اکاؤنٹ کے لیے اچھی ثابت ہو. اچھا، مثلا اس کے ایگزامپل دیں. مثلا آپ نے 1.5 منتھ میں کون کون سی پروڈکٹ کو ڈھونڈا اور جس سے آپ نے اپنی اچیومنٹ دکھائی؟ مختلف پروڈکٹ مثلا دو کا نام بتائیں. کوئی شیمپو لگا لیں یا کوئی مثلا آپ لگا نہیں لیں، آپ نام بتا دیں شیمپو کا. ڈو کی کر لیں. ڈو کی، ٹھیک ہے. اور آئل وغیرہ کوئی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی حسن، آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے ہنٹنگ بھی سیکھ لی ہے، لسٹنگ بھی سیکھ لی ہے، آرڈر پروسیسنگ. ہنٹنگ میں بتائیں بھی اور لسٹنگ میں فرق کیا ہے؟ ہنٹنگ میں ہم سب سے پہلے نا پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں. لائک ہم نے آج کل ٹیونا چل رہا ہے، ٹیونا کے پروڈکٹ ہے وہ کافی اپ لیول پہ چل رہے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم اور سیل پہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں وہاڑی سے ڈیلی ان کے دونوں دوست آپ 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو فیتھ فل ہو رہا ہے، ان کے آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے؟ جی الحمدللہ اچھی خاصی ارننگ ہو رہی ہے اور ان فیوچر میں اسے اور بھی بڑھائیں گے اور ماشاءاللہ شکر ہے اللہ پاک کا. جی آپ نہیں بتائیں گے کہ بھی آپ نے ہنٹنگ اور لسٹنگ میں کیا سیکھا ہے؟ ہنٹنگ بیسیکلی ہنٹنگ میں یہی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے لسٹ کرنی ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹ پہ ای بے پہ. تو وہ آپ کی ہنٹنگ، آپ کی پروڈکٹ جتنی اچھی ہوگی وہ آپ کو سیلز اس حساب سے اچھی آئیں گی. تو آپ کو ہنٹنگ میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس ٹائم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یو کے میں اس ٹائم کیا چیز زیادہ ان ہے، ٹرینڈ میں ہے. ٹرینڈ میں یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سیل ہو رہی ہے، یعنی کہ اس سے ٹرینڈ سے مراد یہ لے رہے ہیں. جی تو ہم وہ والی پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے مینٹور ہیں علی بھائی اور اصغر بھائی، ہمارے دوست بھی ہیں. تو انہوں نے ہمیں بہت سی ٹرکس بھی بتائی ہیں جس طریقے سے ہم وہ پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. دین پھر ہم اسے اپنے اکاؤنٹ پہ لسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آرڈرز آتے ہیں. اور آرڈر جی حسن آپ بتائیں. آرڈر کے بعد آرڈر جب آتے ہیں تو ہم آرڈر کو پروسیس کرتے ہیں، پھر ہم ان کی کوئی پرائس سیٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنے حساب سے کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ کتنا پروفٹ بچ رہا ہے. پھر ہم کچھ ٹرکس ہیں جو ہمارے سروں نے ہمیں بتائی ہیں، لائک علی بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ زیادہ پروفٹ ہم کس طرح سے گین کرتے ہیں. مثلا کوئی ایک پروفٹ کا طریقہ بتائیں جو انہوں نے بتایا. لائک اگر دو قسم کے اکاؤنٹ بنتے ہیں، ایک سمپل اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے. جو بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پہ ہمیں 2 سے 3%، لائک اگر چیز 27 پاؤنڈ کی ہے تو وہ ہمیں 24 لائک 3-4 پاؤنڈ اور ایکسٹرا بچ جاتے ہیں جو ہمارے لیے کافی بینیفٹس ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس میں اتنا ٹیلنٹ آپ نے دیکھا کہ یہ دو میرے دوست جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں کو یہ کہ اتنا ان کا ماٹو تھا کہ انہوں کے یہ دوست ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو بجائے اس کے کہ سگریٹ پہ لگانے کے، نشے پہ لگانے کے اور آپ کو مختلف قسم کی سرگرمیوں میں انوالو کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ آؤ مل کر بیٹھیں. ایک ٹیبل کو سجایا اور ایک کمرے کے اندر ان کے بیٹھ کر اپنے آن لائن بزنس شروع کر دیا. اور انہوں نے بتایا کہ ای بے کے ہم نے 2 پوائنٹس ابھی ڈسکس کیے. ایک ان میں سے ہنٹنگ ہم نے کیا اور ایک دوسرا ہم نے لسٹنگ کیا. اور ان کے ٹیچرز نے ہمیں یعنی کہ ان کے بڑے جو سینئر دوست ہیں، بلکہ ٹیچرز نہیں ہیں دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوستوں کا ایک گروپ بنایا. دوستوں کا گروپ، یہاں پہ دوستوں کے گروپ آپ نے اور میں نے دیکھے ہوں گے، یا تو وہ تاش کھیلتے ہیں یا وہ نشے کی چیزیں کھیلتے ہیں یا وہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی پازیٹیو سرگرمیوں میں رہ کر اور ساتھ ساتھ یہ بچے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس ہیں اور تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی فیس کو میٹ کرنے کے لیے اپنے آن لائن ورک کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اس میں علی جو ہیں ان کے سینئر ہیں، اس کے بعد اصغر ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں اپنے باقی دوستوں کو سکھا رہے ہیں. تو آپ یہ جو چیزیں آپ کو زبانی اس ویڈیو کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر لوگ 65 سے تقریباً 70,000 روپیہ پر ان کے اس کا کورس یہ لیتے ہیں اور یہ باتیں پھر بتاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ان کو ضائع مت کیجیے گا اور پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈالرز اور پاؤنڈ پھر کیسے کمانے ہیں. جی علی آپ بتائیں گے تھوڑا سا آگے کیا کرتے ہیں یہ بچے اور آپ کیا کرتے ہیں، کیسے پیسے کماتے ہیں، چکر کیسے دیتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، چکر والا تو کوئی سین نہیں ہے. چکر سے مراد میرا تو یہ پیار کی بات ہے نا، میں چکر کہہ رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو
کیسے آپ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں سارے لوگ مل کے؟ یہ سب محنت کا نتیجہ ہے. محنت سے. ٹھیک ہے. لائک 2 سے 3 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, تو اب اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ لائک ہم بھی آگے کسی کو نالج ٹرانسفر کر سکیں. گڈ. اور مطلب یہ سب اپنے دوست ہیں جو کہ بھی دوست ہیں. ابھی لائک باہر سے کسی کو نہیں ہم نے مطلب انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہمیں جوائن کریں, نہ ہی کوئی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کی ہے. صرف اور صرف یہ جو مخلص دوست ہیں اپنے, ان کو گیدر کیا اور اپنا ایک. اچھا, انہوں نے بتایا ہمیں, آپ دونوں ہمیں بتائیں گے, دونوں میں سے جو آپ مرضی جو آپ دے سکیں گے, کہ ابھی تک مجھے ہنٹنگ اور لسٹنگ. اچھا, ہنٹنگ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بتا دیا, لسٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ لسٹنگ اس طرح ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا, ہم نے اس کو اپنے اکاؤنٹ پہ لسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لسٹ سے مراد ہے کہ ہم نے اس کی ساری جو ڈسکرپشن ہے, اس کی پرائس ہے, اس کی کوانٹٹی ہے, وہ سارا کچھ لسٹنگ میں مینشن کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام ہے, اس کی A to Z جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیل ہم نے دینی ہوتی ہے. اس کو لسٹنگ کہتے ہیں. اچھا, لسٹنگ کے بعد کون سا پروسیس شروع ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ آرڈر پروسیسنگ ہے. آرڈر پروسیسنگ. آرڈر پروسیسنگ کیسے کی جاتی ہے؟ لائک جیسے ہی آپ نے اس کی ساری ڈسکرپشن مینشن کر دی, اس کی ایکسپائری ڈیٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسے ہی آپ نے لسٹنگ میں مینشن کر دیا, تو جیسے ہی آپ کو کوئی آرڈر آئے گا, دین آپ کیا کریں گے کہ اگر تو آپ نے کسی ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے چیز اٹھائی ہوئی ہے اور اپنے گھر لا کے رکھی ہوئی ہے, لائک UK میں ہمارے ریلیٹیوز ہیں, کافی دوست ہیں جو کہ ہمارے بھی ہاف پہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی اپنا نہیں بھی ہے دین بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر یعنی کہ اگر کوئی وہاں پر نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی بالکل. اچھا, وہ اس طرح کہ لائک آپ کو جو ادھر کے ویئر ہاؤسز ہیں نا UK کے, وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. لائک آپ اپنی انوینٹری ویئر ہاؤس میں اپنے ویئر ہاؤس میں رکھ لیں گے وہ. جی ٹھیک ہے. وہ ویئر ہاؤسز آپ کو فیس بک, لیکن آپ اس کو کچھ اماؤنٹ تو ٹرانسفر کریں گے نا ویئر ہاؤس کو, یا جس کو آپ کرتے ہیں. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ کچھ ایڈوانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل تھوڑی اماؤنٹ. ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آرڈرز آپ کے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ کے بھی ہاف پہ, دین وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کو پیمنٹ اپنی لے جاتے ہیں. انہوں نے اکاؤنٹس وغیرہ اپنے دیے ہوتے ہیں جن میں ہم ڈپازٹ کر دیتے ہیں. پروسیس کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے پھر؟ پروسیس کے بعد آپ کی لائک 3 to 4 days آپ کا جو آپ نے سیل کی ہوتی ہے اس کا ود پروفٹ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس. تو آپ یہ بتائیں کہ ای بے میں پھر کیسے ایزیلی کلائنٹ مل جاتا ہے, کیسے ان کے نا کس کنٹری میں ذرا ان کے زیادہ کلائنٹ ملتا ہے؟ جیسے کہ اصغر بھائی نے بتایا, لائک UK مارکیٹ ابھی ریسنٹلی بہت ان ہے. اچھا. بنسبت اس کے USA کے. اور بھی کنٹریز میں ہو رہا ہے, لائک دبئی میں ہو رہا ہے, اس کے بعد جرمنی میں ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر فرانس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا پاکستان میں ای بے یوز نہیں ہوتا؟ ای بے پاکستانیوں نے مطلب لگا لیں کہ جیسے ہی ہم اکاؤنٹ بنائیں گے ای بے کا, فوراً سسپینڈ ہو جاتا ہے پاکستان میں. لائک پاکستانی ہے نا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے وہ جگاڑی سسٹم دیکھنا ہے, تو وہ یہ چیزیں باہر یہ نہیں. یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ کہ علی کی بات ہے کہ آپ کم از کم پاکستان کے نام کو بدنام نہ کریں. کائنڈلی جو لوگ کام کرتے ہیں اور باقی یہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور آپ اور کی وجہ سے ان باقی لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ جو جگاڑ لگاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جگاڑ لگانے کو چھوڑ دیں, کم از کم پاکستانی کو پاک تو کر دیں. تھینک یو. میں تو خود بھی پاکستانی ہوں. میں تو کبھی بھی یہ ہے کہ باہر والوں کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں کلائنٹ مل رہا ہے تو ہم اسے دھوکہ نہیں دیں. لائک جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا اتریں, تو پھر ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ سیف رہتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ای بے میں بھی یہ ورک کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو جو گریز زیادہ ورک دیتے ہیں یا پاکستانی زیادہ ورک دیتے ہیں, یا کون سے ممالک کے لوگ آپ کو پاکستانیوں کو زیادہ کام دیتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنی کیپیبلٹی ہے, لائک آپ کمیونیکیٹ کس کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کے پاس نالج ہے دین آپ کو کسی بھی کنٹری کا کلائنٹ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. اگر تو آپ کے نالج میں کمی ہے تو پھر تو آپ مطلب پاکستانیوں کو نہیں سیٹسفائی کر سکتے, تو باہر والوں کو کیا آپ نے سیٹسفائی. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دونوں کے بھی, ان کے نا لوگوں کو کیا کام کرنا چاہیے, کیا سیکھنا چاہیے زیادہ؟ ایک بگنر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز دینا اسٹارٹ کر دے. اگر اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. ورچوئل اسسٹنٹ کس کو کہتے ہیں آپ؟ ورچوئل اسسٹنٹ یہ کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹس وغیرہ مینیج کر سکتا ہے. فرض کریں وہ یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ ہنٹنگ کی لسٹنگ کی ویڈیوز پڑھی ہیں, وہ دیکھ کے وہ سب سے پہلے ہنٹنگ کی جو ہے سروس دینا اسٹارٹ کرے. پر آپ کہہ لیں 10 پروڈکٹس جو آپ نے ہنٹ کیے ہیں وہ تقریباً کوئی $20 میں سیل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح جو ہے نا کہ آپ سب سے پہلے ہنٹنگ اسٹارٹ کریں, ایسے ایسے آپ لسٹنگ دیکھیں کس طرح ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ جائیں فائور پہ ہیں یا اپورک پہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں, وہاں پہ آپ پوسٹ کریں کہ جی ورچوئل اسسٹنٹ. تو ڈفرینٹ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں کہ میرا ای بے کا اسٹور ہے, آپ اس کو مینیج کریں, اس پہ لسٹنگ کریں,
مطلب لسٹنگ کریں, ہنٹنگ کریں, یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے پھر اس میں. جی علی آپ بتائیں. نہیں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان کے ای بے میں زیادہ تر ان کے زیادہ پروگریس کرنے کے لیے, زیادہ انکم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو میں ریکمینڈ کروں گا بندے کو انیشیل اسٹیج سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ سے اسٹارٹ کروں یا میں بہت زیادہ کوانٹٹی برانڈ سے پک کر کے کروں. آپ کو سلو اینڈ اسٹڈیلی چلنا پڑے گا. آپ تھوڑی انوینٹری لے لیں, 50 یونٹس لے لیں, 20 یونٹس لے لیں, جتنی حسب توفیق ہے. اگر تو آپ کو پتہ چل رہا ہے میرے 50 یونٹس ویک میں جا رہے ہیں, تو آپ مطلب ویک میں 7 ڈیز ہے, اسے آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ جی مہینے میں کتنے ہیں, تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ میری 400 500 تک یونٹ تک انوینٹری جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر 400 500 تک بھی جا رہی ہے پھر بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو آپ 100 لیں. ٹھیک ہے, 100 کوانٹٹی لیں, سلولی چلیں, تو پھر آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں. ایک دم مطلب لالچ نہیں کریں اس چیز. اچھا, تو اس میں آپ اس میں آپ جو ای بے میں کہاں سے کلائنٹ زیادہ ملتا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ علی بھائی جو بتایا ہے کہ میں انہیں کی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر ہمارے پاس مطلب انیشیل سے ہم نے اسٹیج کرنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انوینٹری یا ویئر ہاؤس کے چکر میں پڑے. ہم کسی ایسا کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈ لیں, جیسے ہم ای بے پہ سیل کر رہے ہیں تو امیزون سے آرڈر پروسیس کری جائے. ہم کہ فرض کریں ای بے پہ ہمیں آرڈر آیا ہے تو ہم جو ہے وہ امیزون سے ان کے گھر چیز بھیج دیں, تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. اور بھی پلیٹ فارمز ہیں, مثلا اور بھی پلیٹ فارمز ہیں, جیسے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اصغر بھائی کہہ رہے ہیں امیزون سے بھی کر سکتے ہیں. اور بھی وال مارٹ ہے, ٹارگیٹ ہے. وال مارٹ تو US میں ہے, لیکن جو UK میں اکثر اسٹورز ہیں نا کہ ہمارے بھی یہاں گروسری اسٹورز وغیرہ ہوتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کو گروسری کی چیز سیل کرنی ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ای بے پہ آرڈر آیا ہے, اگر آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈراپ شپ کر سکتے ہیں. ڈراپ شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, ہنٹنگ کریں, تھوڑی سی محنت کریں, جو چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے اسے اپنے اکاؤنٹ پہ لسٹ کریں. ٹھیک ہے. اور بھی پلیٹ فارمز ہیں جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے جا کے آرڈر کر دیں. اور کسٹمر کتنا مشکل ہے, کتنے پیریڈ میں یہ لوگ کام سیکھ جاتے ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو؟ اگر تو کوئی دل لگا کے سیکھے, محنت کرے اس پہ, اپنا مائنڈ سیٹ پورا اس کام کو دے, 2 منتھس میں کہوں گا کہ اسے ریکوائرڈ ہیں, جو کہ وہ چیزیں وغیرہ پک کرے نا, تو اسے 2 منتھس کا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. جی آپ کو کتنے منتھ ہو گئے کام کرتے ہوئے؟ 1.5 منتھ میں کتنا کام سیکھ لیا آپ نے؟ 75%. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1.5 منتھ ہو گیا. تو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ سر ابھی ہنٹنگ اور لسٹنگ اور آرڈر پروسیسنگ. اچھا, ویل ڈن. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2 منتھ ہو گئے تقریباً. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سیکھ لیا آپ نے؟ الحمدللہ میں نے سیکھ لیا سارا تقریباً. اب بس آرڈر پروسیس کرتے ہیں, ابھی بھائی لوگ کا ہاتھ بٹاتے ہیں, برڈن کم کر رہے ہیں. جی آپ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آلموسٹ 2 منتھس ہو گئے ہیں. اب تو یہ ارننگ سٹیج میں ہے. اچھا, ارننگ سٹیج میں. گڈ. تو انہوں نے یعنی کہ میں نے تو ان سے کہا کہ بھی آپ میری گاڑی میں آپ آئیں تو مجھے رینٹ دیں, تو انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں. تو اچھا نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں نے تو راستے میں بھی کہا تھا کہ بھی آپ دے دو. میں نے آپ کو اگر آپ ارننگ میں آپ ڈالر کما رہے ہو یار, میں تو پاکستانی ہوں. سر میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ ہم آن لائن ڈیل کرتے ہیں, تو آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر. ٹھیک ہے, میں اکاؤنٹ نمبر دوں تاکہ میرے اکاؤنٹ سے آپ وہ والے پیسے بھی نکال لیں. ہیں کیا بات ہے. جی آپ کیسے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں گفوروا سے. اچھا, گفوروا سے. تو بیسیکلی آپ UK سے ہیں؟ اچھا, UK سے. اور آپ کو کیا شوق اٹھا؟ یہاں پہ تو لوگ UK جانے کے لیے مرے جا رہے ہیں, تو آپ یہاں پہ آن لائن سیکھ رہے ہیں. پیرنٹس یہاں پاکستان میں تھے. اچھا, تو گریجویشن LLB میں نے وہاں سے کی, یہاں میں. اچھا, آپ پیرنٹس کی وجہ سے یہاں پہ آ گئے. گڈ. اب آپ ان کے علی سے اور اصغر سے یعنی کہ سیکھ کے آپ چاہ رہے ہیں, ای بے سیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ وہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو اچھا جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا اور بچوں نے اپنے انٹرسٹ کو شو کیا اور بتایا کہ 2 منتھ کے اندر انہوں نے بہت سارا کام سیکھ لیا. ای بے ایک ایسی پلیٹ فارم ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا, دراز, علی بابا اور مختلف پلیٹ فارمز ہیں, اور پاکستان میں یعنی کہ جو چیزیں آپ لوگ یوز کرتے ہیں. اور انہوں نے خاص طور پر علی نے ایک بات ہم سے شیئر کی کہ ہم جب باہر لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ فوراً بلیک لسٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ ہمارے کچھ پاکستانی بھائی جو ہیں وہ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں. تو اس لیے کائنڈلی
محبت کریں, فراڈ نہ کریں. اگر آپ فراڈ کرتے رہیں تو آپ آنے والے پاکستانیوں کے لیے سبب بن رہے ہیں ان کی مشکلات کا, اور کم از کم کچھ نہ کریں تو آنے والی نسل اور نوجوانوں کے لیے ان کے فیوچر پر ترس کھائیں جو لوگ فراڈ کرتے ہیں, اور تاکہ یہ لوگ اپنا فیوچر بہتر کر سکیں اور دنیا کے اندر پاکستان کا نام اچھے طریقے سے روشن ہو سکے. کیونکہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اگر علی اور اصغر جیسے نوجوان آج بھی موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہنر سیکھ جائیں کہ جو بے روزگار ہیں, تو پھر بھی کہ وہ ڈالرز اور پاؤنڈز, آخری آپ سے وہ میں نے کہا تھا کہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈالرز اور پاؤنڈ یہ کیسے کماتے ہیں اور کتنے کماتے ہیں. ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے, علی نے آج کل کتنے کمانا شروع کیے ہوئے, اور پھر اصغر سے پوچھتے ہیں, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, کیونکہ اس کو شیئر کرنے سے بھی ثواب ہوگا. کیونکہ اس کا ایم اور مقصد جو ہے یتیم بچوں کی چیریٹی ہے, اور ہم نے اس یوٹیوب چینل سے چیریٹی آپ سے ڈونیشن نہیں مانگ رہے ہیں, نہ ہم آپ سے چندہ مانگتے ہیں, صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ویڈیوز کو دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہم آپ تک ایسی ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں ہم لے کر آتے رہیں. جی علی, بتائیں گے آپ لوگوں کو, کیونکہ جو آخری مراحل میں لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ واقعی ہی آپ ڈالر کماتے ہیں یا پاؤنڈز کماتے ہیں یا بس باتیں ہی ہیں. دیکھیں, باقیوں کو تو نہیں بتا سکتے ہم, آپ کو تو دکھا سکتے ہیں, تو آپ کو دکھا کے بھیجیں گے. آپ نے دیکھا بھی ہے. جی میں نے تو دیکھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ نا وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں لوگ, ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں, 7 سال لگا کے بچے بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں یہ پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دو نوجوان ویسے آپ اپنی ارننگ صرف بتا دیں, اس پوری نہ بتائیں, چلو تھوڑی سی کم بتا دیں, بتائیں صحیح. مثلا آپ کتنے پاؤنڈ کمائے, آپ پاکستانی پیسوں میں بتا دیں کتنے پیسے کما لیتے ہیں. آپ یہ لگا لیں لائک اگر کوئی جاب کر رہا ہے اس کی جو سیلری ہے اسے آپ, جاب والے تو کوئی سیلری نہیں ہوتی, یہاں پہ جو سب سے زیادہ ڈپٹی کمشنر بہاڑی ہے اس کی 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے. تو بس آپ یہ سمجھ, وہ تو باقی تو ان کے ٹی اے ڈی ہوتے ہیں نا. آپ بتائیں بھی آپ کتنے کماتے ہیں. بس اتنے ہی سمجھیں جتنے. نہیں یہ تو آپ چکر دے رہے ہیں نا, آپ صحیح بتائیں کتنے ڈالر کماتے ہیں. کوئی بات نہیں, میں ایف آئی اے والے یا باقی نہیں, میں آپ کو پکڑ نہیں دیتا, آپ کو بتائیں کہ میں ایڈوکیٹ ہوں. لائک 2000 to 3000 پاؤنڈ. اچھا ٹھیک ہے. جی علی آپ. جی 200 سے 300 تک کے پاؤنڈ جو ہے دہلی کا. دیکھیں کہ علی نے شرماتے کہا جیسے پہلے دن کی دلہن بتاتی ہے, اس طرح انہوں نے جواب دیا ہمیں. تو اصغر نے سیریسلی بتا دیا کہ $200-300 میں ڈیلی کما لیتا ہوں. تو اس لیے ان کے ہم سب کو اپنے مستقبل کو, فیوچر کو بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے, پاکستانی بننا ہے, لوگوں کو روزگار دینا ہے, خود روزگار کرنا ہے. ہم نے حلال کمانا ہے, حرام نہیں کمانا, اپنی محنت سے کمانا ہے, دوسروں سے چھیننا نہیں. اگر آپ دوسروں سے چھیننا نہیں چاہتے تو ورکنگ آج سے شروع کر دیں, تو انشاءاللہ کل آپ کی کامیابی کا دن وہ دور نہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. میں بھی اس وجہ سے ہی شرما رہا تھا کیونکہ لائک آپ ویڈیو وغیرہ میں ہر چیز آتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, لائک مطلب ارننگ سن کے نا. اس کا مقصد شرمانا نہیں ہوتا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو مطلب ابھی بالکل زیرو پہ ہے, وہ مطلب 3 سال کی محنت نہیں دیکھ رہا, وہ مطلب یہ دیکھ رہا ہے کہ اب کتنے کما رہے ہیں. تو بچے مطلب سن کے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. تو مطلب میں اس وجہ سے ذرا شو نہیں کرتا, ادروائز اور یعنی کہ یہ اس وجہ سے شو نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھی تاکہ لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات اچانک تھوڑے پیسے آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں بھی, یعنی کہ وہ تو زیادہ کما رہا تھا مجھے اتنے نہیں آ رہے. تو وہ کچھ وقت لگے گا, 2-3 سال لگیں گے, سال لگے گا آپ کو. محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. میرے رب جو ہے غفور اور رحیم ہے. تو اس لیے علی نے وہ آخر میں بات واضح کر دی. تو آپ لوگ کبھی بھی گھبرائیے گا نہیں, انشاءاللہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ یہ کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو اس لیے ان کے آپ اور ہم سب کو محنت کرنی ہے, اصغر کو دوست بنا کر, اور دوست بنانا ہے تو ایسا بنائیں کہ جو آپ کے فیوچر کو تباہ نہ کرے, جو آپ کے فیوچر کو روشن کرے. تو جب آپ اپنے اچھے دوست بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اصغر اور یہ جو علی ہے, ایسے دوست جو ہوں گے تو کامیابی ہماری یعنی کہ نا ایسے ہوگی کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. پاکستان زندہ باد. MJ TV پائندہ باد.